بك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ پاک کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی یعنی درود پاک کی اور اللہ کے ذکر کی جزا دیکھیں گے، ان پر حسرت طاری ہوگی اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو جب بھی کوئی گیدرنگ ہو، جب بھی ہم جمع ہوں، خیر کے کام میں ہی جمع ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کیے بغیر جدا نہیں ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھے بغیر جدا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں اور حدیث نمبر ہے 9972 9972۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہے۔ جو ایمان والے ہیں اور اچھے اعمال کرنے والے ہیں، ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، تحت نظر کشادہ ہو جائے گی، جنتی بچھونا آ جائے گا، جنتی کفن آ جائے گا، جنتی پھول آئیں گے، جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، جنتی ہوائیں آئیں گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور جو کفار ہیں یا پھر مسلمان تو ہیں مگر فرائض کی پابندی نہیں کرتے، واجبات کی پابندی نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، تو ان کی قبر جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ، ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، ان کے لیے جہنم کی کفن ان کو دیا جائے گا۔ اللہ کی امت طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے۔ یہ گناہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں، جیسے شراب نوشی۔ اسلام میں شراب پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور یہ وہ خبیث عمل ہے شراب پینا کہ یہ عمل قبر کو جہنم کا گڑھا بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، سنیے، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے مفسر، محدث اور ولی اللہ تھے، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خلیفہ تھے۔ آپ کے ہاتھ پر ایک کفن چور نے توبہ کی، اس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ کچھ قبروں کے کوئی پر اسرار واقعات جو دیکھے ہوں تو بتاؤ۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے قبر کھودی تو منظر دیکھ کر میرا دل ہل گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ جو مردہ تھا اس کا چہرہ کالا تھا، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں تھیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری تھا۔ بدبو ایسی آ رہی تھی کہ بس وہ دماغ پھٹ رہا تھا وہ سونگ کر۔ یہ خوفناک منظر یہ دیکھ کر میں بھاگنے لگا تو مردہ بول پڑا، کہنے لگا کیوں بھاگتا ہے؟ سن، مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ یہ کفن چور کہتا ہے کہ مردے کی پکار سن کر میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور ذرا ہمت کر کے قبر کے قریب گیا۔ میں نے پھر قبر میں جھانکا تو کیا دیکھا؟ عذاب کے فرشتے اس مردے کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھ کر بیٹھے۔ میں نے مردے سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا بیٹا ہوں، مگر افسوس میں شرابی تھا، زانی تھا اور اسی بدمستی کے حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔
گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، گورے نے کا باغ ہوگی خلد کا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک کفن چور جس نے توبہ کی کفن چوری سے، اس نے بتایا کہ میں نے کفن چرانے کے لیے ایک قبر کھودی تو بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ جو مردہ تھا وہ خنزیر بن چکا تھا، سور بن چکا تھا، اور اس کو زنجیروں میں اور توق میں جکڑا گیا تھا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا، جو کہہ رہا تھا، یعنی آواز آ رہی تھی، اس کے عذاب کا سبب یہ ہے کہ یہ شخص شراب پیتا تھا اور توبہ کیے بغیر مر گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو شراب بہت خراب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، اس کے حبیب کو ناراض کرنے والی ہے، صحت کو برباد کرنے والی ہے، اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنانے والی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا، بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک بار ایک شخص خلیفہ عبد الملک کے پاس آیا، بڑا گھبرایا ہوا، اور کہا کہ علی جا، بہت گناہ گار ہوں، جاننا چاہتا ہوں میرے لیے معافی کی صورت ہے؟ نے کہا تیرا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کیا زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ تیرا گناہ بھائی لوح قلم سے بڑا ہے؟ کہا ہاں بڑا ہے۔ پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہو سکتا ہے، لوح و قلم سے بڑا ہو سکتا ہے، عرش و کرسی سے بڑا ہو سکتا ہے، مگر تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ رونے لگا اور بہت رویا۔ خلیفہ نے کہا یار پتہ تو چلے تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، بہرحال عرض کرتا ہوں شاید میری توبہ کی صورت نکلے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ علی جا میں کفن چور ہوں، آج رات میں نے 5 قبریں کھودی اور اس سے عبرت حاصل کی اور میرا دل توبہ کی طرف مائل ہوا۔ کفن چرانے کے لیے میں نے ایک قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھیر دیا گیا تھا۔ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، کعبے کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے جیسے اعمال بعض کا چہرہ قبلے سے فرشتے پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ کفن چور کہتا ہے کہ میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا تو میں خوفزدہ ہوا، جیسے ہی بھاگنے لگا غیبی آواز آئی، کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو پوچھ۔ میں نے گھبرا کے کہا مجھے ہمت نہیں۔ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب شرابی مر جائے اسے دفن کر دو، پھر مجھے ایک لکڑی پر ٹکا کر اس کی قبر کھودو۔ دفن کرنے کے بعد شرابی کی قبر کھودو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے یوں ہی لٹکتا چھوڑ دو۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کا چہرہ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، اگر ایسا نہ ہو تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی ہے کہ جو خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے فقیہ امت، اور فقیہ امت کیوں نہ ہوتے، میرے آقا کی نالین اٹھایا کرتے تھے،
میرے آقا کی مبارک چپل اٹھایا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ مبارک اٹھایا کرتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ تو دیکھیں آپ فرما رہے ہیں اور کتنے وثوق کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ شرابی کو دفن کرنے کے بعد مجھے لٹکا دو، اور اگر اس کی قبر کھود کر تم دیکھو گے کہ چہرہ اس کا قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا، اگر نہ پھراؤ تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ شرح الصدور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا بدکاری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، یہ مرنے والا چور تھا، شراب خور تھا یا بدکار تھا، جب یہ مرتا ہے تو اس پر 2 سانپ، 2 اسنیکس قبر میں مقرر کر دیے جاتے ہیں، جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ وہ غافل نادان جو غسل جنابت فرض ہونے کے باوجود سستی، غفلت، شرم، عار، سردی غسل نہیں کرتے، فجر گول کر دیتے، اللہ کی پناہ ڈرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی مر گیا، ہم کفن دفن میں شریک ہوئے، قبر کھودی تو اس میں بلے کی طرح کا ایک جانور نظر آیا، ہم نے بھگانا چاہا، نہیں بھاگا، ہم نے اس کے سر پر پتھر مارا پھر بھی نہیں ہٹا، ہم نے دوسری قبر کھودی تو وہاں بھی اسی طرح کا جانور تھا، تیسری قبر کھودی تو وہاں بھی اسی طرح کا جانور تھا، بلے کی مشابہ، تو ہم نے آخر کار اس کو اسی قبر میں اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا۔ جب ہم واپس پلٹے تو زوردار دھماکہ ہوا، ہم اس مرنے والی کی بچوں کی امی کے پاس گئے، اس کی زوجہ کے پاس گئے، پوچھا کہ کیا اس کے عمل تھے؟ اس نے کہا اکثر و بیشتر غسل جنابت نہیں کرتا تھا، استغفر اللہ، ناپاک ایسے گھومتا پھرتا رہتا تھا، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہے، جس میں جنت ہے، جس میں قبر جنت کا باغ بنتی ہے۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے بچائے جس میں اس کی ناراضی، اس کے حبیب کی ناراضی، اور وہ کام جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس کام کی بنا پر قبر جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے۔ آمین۔ اللہ ہمیں بچائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ آئیے سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے، مگر